للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وعصمنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری کل کی نشست میں ابتدائی 3 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے تھے، تو آج کی نشست میں ہم چوتھے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے ہوتا ہے اور یہ 10واں رکوع ہے۔ گویا کہ نصف اول جو ہے سورہ آل عمران کا تقریباً وہ اپنی تکمیل کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنا اور پھر جو بہترین مال ہے اس کو خرچ کرنا جو ہے وہ اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لہذا فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جسے تم پسند کرتے ہو۔ ایسی چیز جو دل کو اچھی لگے وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینی چاہیے، اور جو چیز ردی ہو، باسی ہو، پرانی ہو، جو انسان خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ کے راستے میں بھی اسے نہیں دینا چاہیے۔ آگے فرمائے وما تنفقوا من شیء، اور کوئی بھی شے اگر تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ کے راستے میں تم نے اگر کوئی قیمتی چیز دی ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ فکر نہ کرو تمہارا مال ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کہاں پر گیا ہے۔ اب یہ سمجھیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا ذہن میں وہ تصور پیدا کریں کہ جس موقع پر یہ قرآن کریم کا یہ حصہ جس میں خاص طور پر ابتدائی 4 صورتیں ہیں وہ نازل ہوئی، کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوخیز سوسائٹی ہے جس کی درجہ بدرجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، اور ہر آن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اس جماعت کو ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مخالفین کے 2 گروہ ہیں، ایک منافقین ہیں اور ایک اہل الکتاب۔ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے مسلمانوں کا پنپنا، مسلمانوں کا دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنا۔ تو یہ دونوں گروہ مل کر گویا پوری طرح سے ایک مہم چلا رہے ہیں کہ کسی درجے میں اس جماعت کی کریکٹر ایسوسیشن کی جائے، کسی درجے میں لوگوں پر اس کے حوالے سے کنٹروورسی پیدا کر دی جائے۔ لہذا جیسے ہی کوئی مسئلہ انہیں محسوس ہوتا، موقع ملتا تو خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا میں سے تھا اونٹ، اور امت مسلمہ کے اندر یہ حلال بھی ہے، لیکن یہودی اسے اپنے ہاں حرام کیے بیٹھے تھے۔
تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے تو اس کے اندر تو اونٹ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کیا کہ نہیں، اونٹ حرام نہیں تھا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں عرق النساء کی ایک مرض لاحق تھا، تو انہیں منت کے طور پہ یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ میری اس مرض سے جان چھڑا دے گا تو پھر میں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے یہ ترک کیا، تو چونکہ آپ بڑے آدمی تھے، آپ کے پیچھے پھر اکثر لوگوں نے اسے حرام کر لیا۔ پھر اس طرح قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ ان کی منہ شگافیوں کی وجہ سے بعض حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر حرام کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہی نہیں تورات انجیل وغیرہ میں کہ اس سے اپنے اوپر حلال کرو، نہ ہی حرام کا تذکرہ کیا۔ تو اس کا بیان فرمایا کہ یہ حرام تھا ہی نہیں، اور تورات اور انجیل کے اندر بھی حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر جناب یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے تو وہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد یا وہ منت کی بنیاد تھی، جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام ہی کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جسے حرام کیا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ تورات تو تقریباً کم از کم 400-500 برس بعد آئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی سے کہیے کہ پس لاؤ تورات، پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو، اس کے اندر اگر حرمت ہے اونٹ کی تو بیان کر دو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، تو اس درجے واضح وضاحت آ جانے کے بعد بھی اگر کسی نے جھوٹ گھڑا اللہ تعالیٰ پر تو بس اس کے بعد وہ ظالم ہوگا۔ قل صدق اللہ، تو اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ نے سچ بیان فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو بس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی جو بالکل یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جیسے آپ نے دیکھا سورۃ البقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آیا، یہودی اور عیسائی اپنے آپ انہی کے ساتھ منسوب کرتے تھے، اب دوبارہ یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری بدعات اور خرافات جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اہل کتابیوں نے خود گڑھ لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کا سمجھیے کہ جو نظریہ تھا، جو عقیدہ تھا، اسی پر آؤ، اسی شریعت پر آؤ۔ یہودیت اور نصرانیت تو بہت بعد کی پیداوار ہے، لہذا ان کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت کے طور پر پیش کرنا ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ جو ہے وہ پیش کرو۔ اور یہ کہ پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ برکت والا ہدایت کا مرکز ہے اور تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ قبلہ اول جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف اس سینس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ خانہ کعبہ کی طرف جب تک اللہ نے کیٹاگوریکل ارشاد نہیں فرمایا تھا ادھر رک کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس سینس میں حضور کا وہ قبلہ اول ہے۔ ویسے قبلہ اول یعنی ہمیشہ سے جو پہلا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اسے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بلکہ بعض روایات تو ایسی ہیں کہ جب یہ زمین ہی اللہ تعالیٰ نے بچھائی تھی تو یہ جگہ تھوڑی اونچی رکھی تھی، پھر اسی پر آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب دوبارہ حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے تو وہاں پر یہی الفاظ تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں، تو گویا بنیادیں تھیں کہ نہیں اٹھایا گیا۔ تو پہلا گھر وہی ہے جو مکہ میں ہے،
یہ رسم الخط کا فرق ہے، بکہ اور مکہ یہ وہی ایک مقام کے لیے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، حضرات علم ہے مقام ابراہیم جہاں پر 2 نفل جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اب اس جگہ پر جہاں پر خانہ کعبہ ہے، دور جاہلیت کے اندر کوئی مرکزی حکومت، کوئی ریاست کا انتظام تو موجود نہیں تھا، لہذا خون ریزی اور بڑی بڑی جنگیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر بڑے بڑے فساد رونما ہوتے رہتے تھے۔ لیکن خانہ کعبہ کو اس دور جاہلیت کے اندر بھی وہ مقام حاصل تھا کہ یہاں پر امن تھا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس کے اندر داخل ہو گیا اسے گویا امن جو ہے وہ میسر آ گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج جو ہے وہ فرض ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو راستہ اختیار کرنے کی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جس نے کفر کیا، یہ کفر سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ استطاعت کے باوجود حج و عمرے کے لیے نہ جانا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر سے تعبیر کیا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ کل یا اہل الکتاب، اب یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا اونٹ کے حوالے سے، اب ان پھر اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، پکارا ہے کہ اے اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ کل یا اہل الکتاب، فرمائیے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، انہیں کہ جو ایمان لا چکے، اور اللہ کے راستے میں کجی کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تمہارے دل اس کلام کے اور اس پیغمبر کے برحق ہونے کے گواہ ہیں۔ اب اللہ تو دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی عمل تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ان کو خطاب کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے خطاب کا آغاز کیا ہے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر کے چھوڑیں گے۔ یہ سمجھے یہ بڑی ہنگامی کسی کیفیت تھی معاشرے کے اندر، ہر اعتبار سے سمجھیے کہ تحریک جو ہے وہ چل رہی تھی، تو اس میں بہت سے اعتبارات سے بالکل محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ بہرحال اوس و خزرج اور 3 یہود کے جو قبائل وہاں پر موجود تھے، ان قبیلوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ باہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ان کے تعلق تھے، کئی دہائیوں پر محیط ان کی دوستیاں تھیں، تو بسا اوقات راز کی باتیں بھی ایک دوسرے کو مسلمان جو ہیں ان سے کہہ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اس کا یعنی اللہ کا رسول بھی ہے، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کہ چمٹ گیا اللہ تعالیٰ سے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً پھر اسے ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی۔ اب سورہ آل عمران کی 3 آیات آ رہی ہیں، اصل یہ 3 نکات ہیں، اور مسلمانوں کے لیے سب سے نکاتی لائحہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ایک پوری سوسائٹی کے اندر مسلمان جو ہیں
وہ علیحدہ امت کے طور پر ابھرے ہیں، تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں، وہ نسخہ اس کے اندر عطا فرمایا۔ پھر اسے آگے بڑھ کر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 110 کے اندر، یہ آیت 102 ہے، 110 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا فرض منصبی جو ہے وہ بیان کیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی آ چکا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور یہاں پر فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو امت مسلمہ کی پوری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دے، انوائٹ کرے، بلائیں۔ اگر پوری امت کو بحیثیت مجموعی اپنا یہ فریضہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، انہیں نظر نہ آئے، تو جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر امت کی سطح پر سوچیں، دنیا کی سطح پر سوچیں، تو ان کے لیے سوسائٹی ود ان سوسائٹی قائم کرنے کا سمجھیے کہ ایک بہترین لائحہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر عطا فرمایا ہے۔ ایسا سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، اور اتنا تقوی اختیار کرو کہ تقوی کا حق ادا کر دو۔ یہ انفرادی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کو یہ ندا دی گئی ہے۔ ہر شخص حتی الامکان محتاط رویہ اختیار کرے۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے والا ہو، وہ اپنے چال چلن سے، اپنی کردار و گفتار پر اس قدر غور و خوض کرتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے، تو متقی بنو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہی ہو۔ پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ ایک جہت تو یہ فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، دوسری جہت کے ارشاد فرمائی کہ تقوی دائمی ہو، یعنی موت جو ہے اس کے آنے کا وقت تو مقرر ہے لیکن کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اب ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے گی، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو موت اس حال میں آئے کہ تم متقی ہو، فرما بردار ہو، لہذا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمہ وقت ایسا رویہ تمہارا ہونا چاہیے کہ فرما برداری ہی تم سے چھلکے۔ پہلی بات سمجھیے انفرادی سطح پر یہ لائحہ عمل ہے ہر شخص کے لیے، اور یہاں پر جو اصل جہاد ہے وہ جہاد مع نفس ہے، نفس کے تقاضے جو ہیں ان کو نیچے کرنا اور اللہ کے احکامات کو بالاتر رکھنا، یہ پہلا لیول ہے۔ پھر اس کے بعد آ کر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سمجھیے کہ یہ ایک اینٹ ہے اگر ایک مسلمان، تو ان کو باہم جوڑنے والا مسالہ جو ہے وہ قرآن ہے، جیسے آگے فرمایا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور باہم متفرق نہ ہو جاؤ، مختلف فرقوں کے اندر اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی یعنی یہ جو قرآن ہے، بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم، اگر اس کو اختیار کر لو گے تو تمہارا سورس آف نالج ایک ہوگا، لہذا جب ایک ہی نصاب پڑھا ہوگا سارے کے سارے لوگوں نے تو ذہنی یک رنگی پیدا ہو جائے گی کہ نہیں؟ جو بچے لفظ میں پڑھتے ہیں ان سب کا مزاج ملتا جلتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کوئی آکسفورڈ سے آئے ہیں، کچھ مدارس میں بچے پڑھے ہوئے ہیں، تو اپنے یونیورسٹی کا اپنے نصاب کی وجہ سے ذہنی یک رنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اسی طرح امت جب یونیورسل امت ہے، ان کے ذہنوں کے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے قرآن ہی وہ شے ہے کہ جو سب کے اندر یک رنگی پیدا کرے۔
آج مسلمانوں کی پستی کی بڑی وجہ باہمی فرقہ واریت بھی ہے۔ دین ہمہ جہت ہے، لیکن ہم مختلف جہتوں کے اندر اپنے آپ کو تقسیم کیے بیٹھے ہیں۔ کسی کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اس کی بڑی اہمیت ہے، ہونی چاہیے، یہ دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ پھر کسی کے اندر آگے جا کر کسی کے ہاں نفرت دین، اتباع رسول اور عملی سطح پر کام کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ کہیں پر توحید جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں لازم ہیں، لیکن اپنا اپنا حصہ لے کے علیحدہ علیحدہ گروہ بن کے علیحدہ علیحدہ تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینے شروع کر دیے، تو اس کے نتیجے میں باہم مختلف طبقات کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اگر انہی چیزوں کو اپنی انٹرپریٹیشنز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوسروں سے ملتے رہتے تو محبت والوں کی محبت کچھ وہاں پر چلے جاتی اور نفرت دین والوں کی نفرت کا جذبہ کچھ یہاں پر آ جاتا اور چیزیں جو ہیں وہ بیلنس ہو جاتی۔ ہوتا کہ نہ ایسا ہوتا ہے؟ لہذا اسی طرح سے قرآن کو یہاں پر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن کریم کے ذریعے سے باہم جڑ جاؤ۔ نظری اور فکری سطح پر یہ تمہارے اندر ایک فکر جو ہے وہ پیدا کر دے گا، اور اسی قرآن ہی کے سمجھیے ابلاغ کے ذریعے سے معاشرے کے اندر جو مختلف نظریات ہیں، تو نظریات جو انٹرنل ہیں امت کے، اور ایک ایکسٹرنل باہر کے لوگوں کے جو نظریات دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں، ان نظریات کے ساتھ نظریاتی تصادم بھی اسی قرآن کے ساتھ ہوگا، اور اس سے گویا کہ نظریاتی فتح جو ہے ایک حاصل ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جب تم باہم دشمن تھے۔ اور یہ جو ہماری فرقہ واریت کی دشمنی ہے جس کا تذکرہ کیا، اس سے بڑے دشمن تھے، لیکن یہ کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے باہم بھائی بھائی بن گئے۔ اب کس قدر دشمن داری تھی، عداوت تھی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم بھائی بھائی بن گئے۔ اسی طرح یہ فرقہ واریت کی لعنت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ پھر اس سے آگے جا کر ہم کو ایک تقسیم میں ہم مختلف تقسیموں کے اندر ہیں، خود پاکستان کے اندر مختلف قوموں کے اندر ڈیوائڈ ہیں۔ اگر واقعتاً قرآن کا ابلاغ اپنی سوسائٹی کے اندر ہم کر لیں تو ہمارے ہاں بھی جو مختلف قسم کی علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، قومی بنیاد پہ جو نفرت اور تعصب ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ عرب کے جو بڑے ظالم، بڑے دوسرے سے نفرت رکھنے والے لوگ تھے، وہ باہم جڑ گئے اس قرآن کریم کی وجہ سے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن گئے، اور اپنی اس عصبیت کی بنیاد پر جا کدھر رہے تھے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے ہی ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ نے جیسے پکڑ کر کھینچ لیتا ہے کوئی، اسی طرح سے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اب جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک اینٹ سے مثال دی جائے ایک بندہ مومن کو، تو باہم جوڑنے والی شے جو ہے وہ قرآن ہے۔ اب یہ باہم جڑ کر ایک عمارت بنے گی، ایک ادارہ بن جائے گی، تو کرنا کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، تو وہ آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی اجتماعی کام آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اغراض و مقاصد جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں، اسی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معاف کیجیے گا، وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
کہ تم میں سے ایک جماعت تو ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والی ہو اور وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے منع کرنے والے ہوں۔ یہ امت کے سمجھیے اغراض و مقاصد میں سے ہے۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ہماری حیثیت اجتماعی ضمیر کی ہے، پوری انسانیت میں سے۔ لہذا دنیا کے اندر جتنی اور اقوام ہیں اور نظریات اور عقائد اور مذہب ہیں، ان کے پیش نظر دنیا کے اندر اپنے آپ کو اوپر لے کر جانا ہے، لیکن بندہ مومن کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے بڑھ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، ان کو اس کائنات کی اصل حقیقت باور کروانا، اس کے لیے اپنے دن اور رات لگانا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، یہ مقصد ہے امت مسلمہ کا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جو یہ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے، اینڈ آف دا ڈے یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب قرار پائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو جدا جدا ہو گئے، یعنی جو باہم مختلف طبقات کے اندر تقسیم ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح تعلیمات۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جزاکم اللہ خیر، اس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو وہ کہ سیاہ ہوں گے جن کے چہرے، انہیں کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو کافر کر چکے تھے، کفر کر لیا تم نے ایمان لانے کے بعد۔ ان ساری حقائق کو، ان ساری حقیقتوں کو ایکسیپٹ کر کے، تسلیم کر کے، عملی سطح پر تم اس سے کوئی اور مختلف گواہی ہی پیش کرتے رہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اپنے کفر کی وجہ سے اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ کہ روشن ہوں گے جن کے چہرے، تو وہ تو ہوں گے اللہ کی رحمت میں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہے اللہ کی آیات کہ ہم تلاوت کرتے ہیں جنہیں اے نبی آپ پر حق کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ ہے اللہ کی آیات کے ہم تلاوت کرتے ہیں جنہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتا ظلم کرنا جہان والوں پر، یعنی یہ ساری چیزیں خبر دینے کے بغیر ہی اگر آخرت کے اندر فیصلے سنا دیے جاتے تو وہ ظلم ہوتا، لیکن اللہ نے تو جیسے ساری کی ساری چیزیں پہلے بیان کر دی ہیں، لہذا اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دے تو یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے تمام کے تمام معاملات۔ اب وہ آیت آتی جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، امت کے اغراض و مقاصد۔ پہلی جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری امت تو کم از کم نہ سوئے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ ہر امت کا ہر فرد کھڑا ہو جائے اور لوگوں کا داعی الی اللہ بن جائے پوری دنیا کے اندر۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہذا ہر انسان کی خیر خواہی کرنا یہ امت مسلمہ کے فرائض منصبی میں سے ہے، اور اسی محبت کے جذبے ہی سے سرشار ہو کر کسی برائی کو دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے، آگے بڑھے روک دیں اسے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ریاست کی رٹ ہوتی ہے، اس ریاست کی رٹ کے اگینسٹ جب آپ جاتے ہیں تو ریاستی ادارے آڑے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یہ بات ریاست کی رٹ کے خلاف ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگرچہ کہ عام دنیا آئیڈیل یہی ہے، اسی طرح ایک بندہ مومن سے مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ جس کسی شے کو دیکھے کہ وہ خداوند کی دی ہوئی تعلیم سے متصادم شے ہے تو اسے روکے۔ ہاں ظاہر ہے کہ سامنے والی قوت جو ہے اگر وہ آپ سے زیادہ ہے اور آپ اس سے لڑ بھڑ جائیں، اس سے آپ کا نقصان ہو جائے، تو نچلے درجے میں کہا کہ جو کوئی اس کی وسعت نہ پاتا ہو کہ اس برائی کو روک سکے، وہ برائی ذرا بڑے پیمانے پہ کمی لوگ کر رہے ہوں، تو فرمایا فبلسانی ہی، تو زبان سے تو نکیر کرے، تنقید تو کرے، کہہ تو دے بھائی یہ نہ کرو۔ اور فرمایا اگر کہیں پر زبان پر بھی تالے لگ گئے ہوں، زبان استعمال کرنے سے بھی آپ روپوش ہو جاتے ہو، مسنگ پرسنز کے اندر چلے جاتے ہو، تو فرمایا فبقلبی، تو کم از کم دل کے اندر تو برا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، پہلے فرمایا کہ یہ سمجھیے کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کرتا کہ دل کے اندر بھی برائی کو برا نہیں جانتا، تو پھر تو گویا کہ اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ وہ امت مسلمہ خدائی فوجدار ہے، رب تعالیٰ کی رٹ جہاں پر پامال ہو رہی ہو اسے آگے بڑھ کر بچانے کی اس سے کوشش کرنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جہاد ہے، قتال ہے، شہادت ہے، یہ سب اموروں کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ یہ تب ہی پڑے گی کہ رب کے سامنے کوئی اور رب بن کے کھڑا ہو رہا ہو، تو یہ لوگ جو جانتے ہیں کہ رب تو وہی ہے، یہ آگے بڑھ کر اس رب کی ربوبیت کی گواہی دیں گے۔ اس گواہی کی آخری صورت جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، مر بھی جائیں گے، مار بھی دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں نے تینوں لیول جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور میں نے کتاب کو کہا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے اس کے اندر بہتری ہوتی۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں کچھ مومن ہیں، کچھ مومن تو وہ ہوں گے کہ جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہوں گے ان آیات کے نزول تک، جبکہ کچھ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے کہ ان کے دل کے اندر ایمان کی رمق ہے، ان قریب جو ہیں یہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کچھ تو ان کے ایسے مومن ہیں، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں ہی پہ مشتمل ہے۔ لن یضرکم الا اذی، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اہل کتاب تمہیں کچھ بھی،
اب یہ جو آیات ہیں یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے اندر پہلے پڑھا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آگے ہے پہلے بھی پڑھا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک بڑے مخالف کی حیثیت سے تمہارے سامنے سابقہ امت مسلمہ اہل الکتاب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن جان لو کہ ان کی اپنی قوت کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اگر تم ان کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں لگے رہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں غلبہ دے گا، اور یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ لَن يَضُرُّوا إِلَّا عَذَابٌ، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اہل کتاب تمہیں کچھ بھی، مگر یہ کہ کچھ اذیت تھوڑی بہت دے سکتے ہیں، کوئی پروپیگنڈا کر لیں، کوئی بات چیت کر لیں۔ وَيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ لڑیں گے تم سے تو پھیر دیں گے تمہارے سامنے پیٹھیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان باتوں پر یقین اگر واقعتاً انسان کو حاصل ہو جائے، دیکھیے یہ بالکل چھوٹی سی پٹی ہے، غزہ کی پٹی، ظلم و بربریت کی وہ داستان جو ہے وہ وہاں پر رقم ہو رہی ہے، اس پہ بات کی ہے، لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ یہ 3-4 دنوں کے اندر وہ اس پر اسرائیل جو ہے وہ قابو پا لے گا، لیکن کتنا عرصہ گزر گیا، قابو نہیں پا سکے، ظلم پر کھڑے ہیں، جنگ نہیں۔ حماس کے لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کر یہ کہا ہے کہ جنگ کرنی ہے تو ہم سے کرو۔ یہ جو احتجاج ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ شیلٹرز ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، رہائش گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، ان پہ بمباری لگو، جنگ کرو۔ تو پوری دنیا کے وسائل استعمال کر لینے کے بعد بھی صرف ایک چھوٹی سی سمجھیے امت مسلمہ کدھر ہے؟ ہاں چھوٹی سی سمجھیے کہ پارٹی ہے، جماعت ہے، اس کو آج تک شکست بہرحال نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے جو ہے افغانستان ہے، اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو کاش کہ ہمارے پاس جو ہمارے ائمہ ہیں، زمام کار جن کے پاس ہے، انہیں یہ باتیں کسی درجے میں پہنچ جائیں، ان کے دلوں کے اندر اتر جائیں تو اسلام کی نشأت ثانیہ کوئی دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رقبہ، بہت بڑے وسائل جو ہے وہ دے رکھے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے وہ نہیں آتا۔ وہ مجھے یاد آ گیا ملا عمر کا وہ انٹرویو کے جو انہوں نے دیا تھا کہ جب امریکہ نے 2001 یا 2002 کے اندر یہاں پر اڈے وغیرہ لیے اور آئے تھے تو اس میں پھر انٹرویو دیا تھا ملا عمر نے ایک امریکی صحافی کو، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا، امریکی صحافی نے کہا تھا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ میں آپ پر دنیا کو تنگ کر دوں گا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک وعدہ ہم سے امریکہ نے کیا ہے کہ وہ زمین کو تنگ کر دے گا، اور ایک وعدہ ہم سے اللہ نے کیا ہے کہ اللہ کی زمین جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کی بات سچی ہوتی ہے یا رب تعالیٰ کی بات سچی ہوتی ہے، اور آج کھلی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بات ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہی سچ ثابت ہوا۔ کتنے ممالک کو بیچ میں ڈال کر امریکہ اپنے فوجی یہاں سے نکال کر باہر لے کر گیا ہے 20 برس کے بعد۔ تو ان باتوں پر یقین جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں آتا۔ اللہ یقین اگر عطا فرما دے تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ جو ہے وہ دور نہیں ہے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، توپ دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے کسی سہارے کے اللہ کی طرف سے یا کسی اور سہارے کے لوگوں کی طرف سے۔ گویا یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ خود اپنے قدموں پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ اور اس ضمن میں نے اپنے کل کی نشست میں آخر میں یہ بات بیان کی تھی، اور پوری ہسٹری کے اندر ان کے ساتھ جو پامالیاں ان کی ہوئی ہیں ان کا تذکرہ آ گیا تھا۔ اب یہ جو سمجھیے کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی سہارا دے دے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی سہارا دیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ قریب قریب اس کے جائیں اور پوری دنیا کے یہودی آ کر اکٹھے ہوں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن جائے گا،
یہ اس کے لیے سمجھیے کہ یار یہ جو سارا اسٹیج ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر آزمائشیں مشکلات تو ہے، لیکن بہرحال پکچر کی ایک حسین صورت جو یہ بھی ہے کہ جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، وہ لوٹے ایک غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے اور تھوپ دی گئی ان پر محتاجی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر گئے۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور نہیں ہے سارے کے سارے اہل کتاب برابر۔ یہ قرآن کتاب دعوت ہے اور حقانیت پر مبنی کتاب ہے، صرف تنقید برائے تنقید نہیں ہے، جو آج ہمارا کولیکٹیو وتیرہ بن گیا کہ جس سے مخالفت ہوئی پھر ٹوٹلی مخالفت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب میں اب بھی ایک جماعت حق پر قائم ہے۔ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف راہبوں سے ملتے رہے، وہ حق پرست تھے سارے کے سارے۔ پھر ایک بحیرہ راہب کہ جس نے جناب ابو طالب کو یہ بتایا کہ آپ کا یہ جو بھتیجا ہے یہ سید ہے، سردار ہیں، ورقہ بن نوفل، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہرحال کچھ لوگ موجود ہمیشہ رہتے ہیں، اور اس دور کے اندر بھی ان کے ہاں کچھ نیک لوگ جو وہ تھے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو فرمایا بنی اسحاق کے 70,000 لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور دجال کے خلاف وہ جنگ کریں گے۔ یہ بنی اسحاق سے مراد یہود و نصارہ ہی کے لوگ ہوں گے۔ جناب مہدی آ کر اپنے عمل کے ذریعے سے حق ہونا ثابت کر دیں گے، تو وہ حق پرست لوگ ہوں گے انہی گروہوں میں جو آ کر ان لوگوں سے مل جائیں گے۔ آج ہماری بھی تو بدقسمتی ہے کہ ہم جو اسلام پیش کر رہے ہیں اس اسلام سے عام پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ متاثر بھی تو نہیں ہوتا۔ اسلام کی وہ پکچر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے پیش کی ہے، ہم اس کے ریپرزنٹیٹیو تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی تو ایک مسئلہ اپنی جگہ جو ہے وہ کھڑا ہے، یہ بھی مسائل ہے۔ جب لوگوں پر واضح ہوگی باتیں تو کتنے لوگ ہیں جو خود بخود یہاں پر آ جائیں گے، اور شاید تب ہی جو گروہ جو ہیں قوت کے مقابلے میں کسی درجے میں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ بہت سارے لوگ یہاں پر ان کے لوگ ادھر آ کر مل جائیں گے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ اب اہل کتاب کے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور بسر کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو وہ کوئی نیکی کریں گے تو ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تقوی والے ہیں ان کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها صر، اب یہ مشرکین مکہ یا جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں پر غالب کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جان لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ لگاتے تو ہیں، ایسے ہی تو ان کے ڈنکے نہیں بجتے۔
لیکن یہ کہ ان کے یہ جو پیسے لگنے ہیں، یہ محنتیں جو ہیں، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں بلکہ سزا ملنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اسی دنیاوی زندگی کے اندر، اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی ہوا ہو تیز، فیہا سرٌ، جس کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، کوئی بڑی برفانی ہوا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور وہ جا پڑے ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے ظلم کیا ہو، اہلکتہ، پھر وہ برباد کر دے اس کھیتی کو، وما ظلمہم اللہ، تو اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، یعنی ان کی پوری کھیتیاں تباہ ہو گئی تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کے سامنے محاذ کھڑا کیا، اللہ کے نبی کے سامنے لاؤ لشکر لے کر آ گئے، اللہ کے نظریے کو ماننے والوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے جب اپنے بندوں کی مدد کی اور ان کو شکست دی تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، جو ان کا بنتا تھا وہ ان کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ رازدار کسی کو اپنوں کے سوا، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں تباہ کرنے میں کچھ بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہنگامی دور تھا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسی ایک بستی کے اندر رہنے والے اوس و خزرج اور پھر یہود کے جو قبائل ہیں، یہ بھی ان کی مختلف شاخیں تھیں، ایک دوسروں سے دہائیوں پر مبنی ان کی دوستیاں تھیں، تو باتیں جو ہیں وہ اوقات کرتے کرتے راز بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس ہنگامی حالت میں بالخصوص فرمایا کہ اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ بہرحال تم تو اپنی سادگی میں انہیں رازدار بناتے ہو، جبکہ یہ تو پوری طرح سے تمہاری برائی پر آمادہ ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کر کوششیں بھی کرتے ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وہ پسند کرتے ہیں وہ چیز جس سے تم مصیبت میں پڑو، اور ظاہر ہو ہی جاتی ہے دشمنی ان کے منہوں سے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو وہ چھپا رہے ہیں ان کے سینے وہ زیادہ بڑا ہے اس سے۔ اگرچہ کہ یہ ساری کی ساری باتیں معاشرے کے اندر انسانی حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مختلف آپ دیکھیں گے صحافیوں کی طرف سے، ہمارا یہ جو استعماری ملک امریکہ ہے، ان کے مختلف جرنلسٹ جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے، کچھ لوگوں کی طرف سے ایسی پالیسی سٹیٹمنٹس نکل ہی آتی ہیں جس سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے، آ جاتی ہیں دن سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگرچہ کہ یہ زبان سے کچھ تمہارے دوست بھی بنتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبانوں سے ان کے دلوں کے اندر جو شدت ہے تمہارے خلاف کبھی ظاہر ہو ہی جاتی ہے، اور جو بغض و عناد چھپا کر رکھا ہوا ہے انہوں نے دلوں میں، وہ اس سے کہیں زیادہ زہر آلود ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے واضح کر دی ہے تمہارے لیے آیات اگر تم سمجھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اور مسلمانوں دیکھو یہ تم ہی ہو جو محبت کرتے ہو ان سے، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم تو پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ سورہ مائدہ یا نسائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کچھ حصہ انہیں دیا، اور آخری حصہ جو کامل حصہ ہے قرآن وہ ہمیں دیا، تو وہ ہمارے والے حصے کو تو نہیں مانتے، جبکہ ہم ان کی کتب کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے بغض و عداوت میں اس قدر بڑے ہوئے ہیں۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ تم ان کی محبت کے اندر کس درجے میں غلطاں ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، تو جب وہ ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے کے مارے اپنے ہاتھ کاٹ کھاتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرمائیے کو مرو اپنے غصے کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز کو بھی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا،
اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لہذا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہیں نقصان پہنچائے گی تمہیں ان کی سازش کچھ بھی۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے رکوع نمبر 13 جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری کے اندر جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ پیش آئی۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری کے رمضان کے اندر پیش آئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت شاندار فتح جو ہے وہ عطا فرمائی، اور اس کے اثرات یہ نکلے کہ مکہ المکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی شخص قتل نہ ہو گیا ہو۔ 70 کے قریب لوگ ان کے مارے گئے، اور 14 بڑے بڑے سردار کہ جن کے جو کہ ائمۃ الکفر تھے وہ سارے اس کے اندر مارے گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عہد کیا، اور 1 سال کے بعد، 1 سال اور 1 مہینے کے بعد سمجھیے کہ 3000 کا لشکر ابو سفیان کی سرپردگی میں مدینہ المنورہ کی طرف اس نے چڑھائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بیدار مغز کی عادت تھی، آپ کو پتہ چل گیا کہ لشکر آ رہا ہے، لہذا آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے پوچھا ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے۔ تو اس میں مختلف آراء آئیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس نے یہ رائے دی کہ ہمیں چاہیے کہ شہر کے اندر محصور ہو جائیں، اور شہر کے اندر رہ کے ہم مقابلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن بعض دوسرے اصحاب جن کی تعداد زیادہ تھی اور وہ اس حوالے سے بڑے موٹیویٹ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا، اور 1000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے ہیں، اور احد کے مقام پر احد پہاڑ جو ہے اس کو اپنی پشت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور وہیں پر جنگ کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ اب اس پہاڑ کے اندر ایک درہ تھا، تھوڑا آگے جا کر، جیسے آپ نے شمالی علاقہ جات کے اندر سفر کیے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر راستے بنے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ایک بڑا درہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم بطور سپہ سالار دیکھتے ہیں تو اکثر جنگوں کے اندر آپ اس طرح کی جگہ جو ہے اس کا تعین فرمایا کرتے تھے کہ جس میں پیچھے کی طرف سے، یعنی ایک سائڈ جو ہے کم از کم وہ سیف ہو جائے۔ تو آپ نے غزوہ احد کے آگے اپنا پورا لشکر جو ہے وہ کھڑا کیا، اور پیچھے کی طرف سے پہاڑ تھا، اور اس طرف سے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ ایک درہ تھا کافی بڑا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 اپنے ساتھی مامور فرمائے کہ تم لوگ یہاں پر کھڑے رہو، اور دیکھو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ پھر اس کے بعد جب جنگ بالکل تیاری پر آ گئی تو یہاں پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی لعنت اللہ علیہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا، اور اس نے کہا کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی لہذا ہم اپنے لوگوں کو لے کر واپس جا رہے ہیں۔ 300 لوگ ہیں، 1/3 کے قریب میجورٹی جو ہے اس کے ساتھ تھی، وہ 300 لوگ چلے گئے۔ اب یہ شخص چاہتا تو مدینہ ہی سے نہ نکلتا، تو نکلا کیوں تھا؟ تاکہ جب بالکل لوگ آمنے سامنے ہو جائیں تب نکلوں گا، تو ان کے لیے واپسی کا کوئی چارہ نہ ہو، اور مسلمانوں کے لشکر کا مورال جو ہے وہ بالکل گر جائے، اور اس صورت میں کافر جو ہے پر غالب آ جائیں۔ اس کا نتیجہ کچھ ہوا بھی کہ 300 لوگ یہ جب گئے ہیں تو 2 قبیلے، وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان قبیلے کے سرداروں نے بھی کہا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اعانت فرمائی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جنگ ہوئی۔
اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ اللہ کی نصرت و تائید آئے گی، اور 3 پھر بلکہ 5000 فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تائید و حمایت کے لیے آئیں گے۔ لہذا اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب جب فتح عطا فرمائی ہے تو وہ جو درہ تھا، اس درے میں جو اصحاب رسول علیہ السلام جو کھڑے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب فتح حاصل ہو گئی ہے، لہذا اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ان کے عبداللہ بن جبیر ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے، لہذا ہم نہیں ہلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تب روکا تھا کہ اگر ہمیں شکست ہوگی، اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، لہذا 50 میں سے 35 کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے سمجھیے کہ اپنے جو بھی کمانڈر کہہ لیں، امیر کہہ لیں، سپہ سالار کہہ لیں، ان سے اختلاف رائے کیا اور وہ چلے گئے۔ اب یہ مشرکین مکہ تقریباً بھاگ رہے تھے کہ خالد بن ولید نے جب دیکھا، اس وقت تک یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ درے پہ اب لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لہذا وہ 200 لوگوں کا سمجھیے کہ کیولری گویا کہ جو فوج ہوتی ہے گھوڑے والی، اس کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ اب یہاں پر صرف 15 تیر انداز رہ گئے تھے درے پہ۔ اب جب یہ 200 لوگوں نے یلغار کی ہے تو وہ 15 لوگ ان کو نہیں روک سکے، اور الٹا 15 کے 15 جو لوگ تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، اب مسلمانوں کو رخ آگے پیچھے سے ایک حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں شدید ترین نقصان ہوا، بھگدڑ مچ گئی، اور 70 کے قریب جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی خاص طور پر خالد بن ولید کا پلان یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنایا جائے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آپ کے جو جانثاران ہیں، انہوں نے پورا سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حالہ بنا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور جب وہاں پر چڑھے ہیں تو اس پر خالد بن ولید نے مزید کہا کہ اب ہمیں آگے بڑھ کر پہاڑ پر چڑھنا چاہیے اور اس قصے کو پاس کر دینا چاہیے، لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں، اب وہ بلندی پر ہیں، اب اگر ہم ان کی طرف جائیں گے تو وہاں سے جو تیر اندازی ہوگی اس کے نتیجے میں ہماری بہت ساری جانوں کا خطرہ ہوگا۔ دوسرا، اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے دل کے اندر اللہ نے روب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ اوپر نہیں چڑھ سکے، لہذا پھر یہ واپس ہو گئے۔ اور اس میں مسلمانوں کو سمجھیے کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں بہت زیادہ نقصان کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ اس پر ایک تبصرہ ہے ان آیات کے اندر آگے، اگرچہ کہ رکوع تو 7 رہتے ہیں لیکن 5 رکوع سمجھیے کہ اسی حوالے سے ہے۔ یہ پس منظر میں نے آپ کے سامنے سارا بیان کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز جب میں آیات پڑھوں گا تو اس میں فٹ ہو کے ساری کی ساری بیٹھ جائیں گی۔ قرآن کریم جب واقعات کو بیان کرتا ہے تو اس میں مقدم اور مؤخر کا جو عام طور پر ایک سٹوری ہوتی ہے وہ انداز اختیار نہیں کیا جاتا ٹائم کے حوالے سے، پس اوقات آگے والی بات پیچھے اور پیچھے والی بات جو ہے وہ آگے اس طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال وہ پوری میں نے کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اللہ کا نام لیکن آیات کو پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے، عائشہ ساتھ تھی غزوہ احد کے اندر، اور انہی کے حجرے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ برآمد ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوجوں کو جو ہے وہ ترتیب دی، بٹھا رہے تھے مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر، ایک ایک محاذ کو آپ نے خود سیٹ کیا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم تفشلا، اب دیکھیں نا پہلے بات کر دی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا، جو احد کا میدان ہے اس کا، اب پیچھے آگے مشاورت پر جو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب خیال کیا 2 گروہوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ یہ جب گیا ہے عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر، تو اس کے بعد جو 2 گروہ 2 قافلے تھے، 2 قبیلے تھے معاف کیجیے گا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے نہیں کیا، منافقین کا تذکرہ بھی نہیں کیا، کیونکہ جیسے بندہ کسی کا نام نفرت کی وجہ سے لینا بھی پسند نہ کرے، تو وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار فرمایا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہاری بدر کے دن بھی مدد فرما چکا ہے جب کہ تم بڑے کمزور تھے۔ جانتے ہیں کہ وہ 1000 تھے، مسلمان 313 تھے، ان سب کے پاس وہ سارے کے سارے کیل کانٹے سے لیس تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس 60 تلواریں تھیں۔ ان کے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ تھا، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ ان کے پاس 70 اونٹ تھے، مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 60 اونٹ تھے۔ لیکن وسائل کے درمیان اس قدر فرق و تفاوت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی تمہاری مدد کر چکا ہے جبکہ تم کمزور تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اذ تقول للمؤمنین، اے نبی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہوگا تمہیں، ان یمدکم ربکم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوگی، تو جو دعا کا جواب ہے جو آیا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے مورال کو بلند کرنے کے لیے ان کے سامنے بیان فرمایا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 نازل کردہ فرشتوں سے، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کر گئے اور تقوی کی روش اختیار کی، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، آپ پڑھے کافر تم پر اپنے اسی جوش میں، یمددکم ربکم، تو مدد فرمائے گا تمہارا رب تمہاری، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 نشان لگانے والے فرشتوں سے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پورے لشکر کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ ان 3000 کافروں سے دیکھ کر کسی درجے میں آپ پریشان نہ ہو، اللہ ساتھ ہیں۔ اب اگلا جملہ بڑا شاندار ہے، فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کی خبر کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مگر خوشخبری کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ انسان ذرا مادہ پرست ہے، ریئلسٹک تو کہہ لیں ہے ہی، تو فرمایا کہ یہ جو خبر ہے اس لیے دی کہ ذرا تمہیں تسلی ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو ہوتی ہی نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ اس کا کلمہ کل ایک ہی کافی ہے بڑے سے بڑے لشکروں کو الٹا دینے کے لیے۔ اور یکبتہم لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ نہ کاٹ دے ایک حصہ ان کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ذلیل کرے انہیں، فینقلبوا خائبین، پھر وہ لوٹے ناکام ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء، اور اے نبی نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ اختیار، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، چاہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ان پر، چاہے عذاب دے انہیں، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ اصلاً یہ جو آیات نازل ہوئی ہے جیسے میں نے کہا ہے، اور بس اوقات میں نے ابھی جو نام بھی لیا شاید ادب کا لحاظ نہیں رکھا اس میں، کہ جناب خالد بن ولید ہو یا دوسرے جو لوگ ہوں، اس وقت تک جو دائر اسلام کے اندر تھے، ابھی دائر اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، تو جب یہ شدید نقصان ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 جانساران شہید ہو گئے، ان میں مصعب بن عمیر بھی ہیں، ان میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے اندر موجود ہیں، جو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھیے دل کو بڑی تکلیف پہنچی، اور آپ نے یہ لفظ کہہ دیے کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے تر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، چاہے تو اللہ انہیں ایمان کی دولت دے دے، نصیب کر دے، تو چاہے تو اللہ عذاب دے دے، یہ اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اور يعذبهم فإنهم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے،
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ سود مرکب کی حرمت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے گریجولی حرام کیا، اسی طرح سود کی بات ہوئی، پھر نماز کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہیں آئی کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے، یہ چیزیں آئیں، اسی طرح سود بھی گریجولی جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے۔ اب یہ آیت یہاں پر آ گئی، پھر سورہ روم کے اندر اس کی شناعت کو بیان کیا گیا، پھر آخری اور تکمیلی احکامات جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کے اندر جو کل ہم نے پڑھے وہ اس کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ اس سے پہلے کے احکامات تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو جہنم کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو رب کی طرف سے بخشش کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں پر متقی تو بار بار کہا اللہ تعالیٰ، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تو متقی ہیں کون؟ ان کے 6 وصف اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ 6 وصف اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اسے میسر آ سکتی ہے۔ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، تھوڑے سے بھی تھوڑا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ نمبر 2، والکاظمین الغیظ، جو غصے پر قابو پانے والے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے لوگوں کی کوئی بات بیان فرمائی کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے، اور سب سے برے لوگ کون سے ہیں کہ جنہیں غصہ جلدی آئے اور دیر سے اتر جائے۔ غصے کے اندر انسان اپنے منہ کو کھول لیتا ہے اور اس کا دماغ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لہذا مومن کو تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ جب یہ کہا نا والکاظمین الغیظ، تو اس کا معنی کہ جب کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، اب غصہ ختم ہوا تو رفع دفع ہو گیا، بالکل وہ بھول گئی اسے، دل کے اندر کوئی بغض باقی نہیں بچا، دل کے اندر کسی کے لیے کوئی نفرت رہ نہیں گئی۔ والکاظمین الغیظ، پھر والعافین عن الناس، جو درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، ایک تو غصہ کنٹرول کرنے والے، دوسرا کسی نے کوئی زیادتی کر دی تو اس پر درگزر کر گئے، برداشت کر گئے، جھیل گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ ہے کہ جب وہ کر بیٹھے کوئی بے خیالی کی بات، او ظلموا انفسہم، یا کوئی غلطی کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو بخشے اللہ کے سوا گناہوں کو، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور نہیں وہ اڑتے اس پر جو انہوں نے کیا ہے، وہم یعلمون، یعنی جب پتہ چل جائے کہ ان سے جو کچھ سرزد ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اڑتے نہیں ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ونعم اجر العاملین، اور جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہی عمدہ اجر ہے۔
قد خلت من قبلکم سنن، اور گزر چکے ہیں تم سے پہلے بھی واقعات، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو ذرا چلو پھرو زمین میں اور پھر دیکھو کیا انجام ہوا حق کو جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ مکی مدنی صورت ہے، قرآنی کا جو مکی حصہ ہے وہ نازل ہو چکا، ساری اقوام کے واقعات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ چکے، تو کہا ذرا غور و خوض کرو، اور یہ خبریں جو تم تک پہنچی ہیں یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وَھدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت اور موعظہ ہے یعنی نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب مسلمانوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کو نقصان ہوا تو احد کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہوئے تو تم بھی غالب رہو گے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں یہاں پر نقصان ہوا ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، تو اس سے پہلے بدر کے اندر ان کو بھی چوٹ لگ چکی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے جو ہم لوگوں کے مابین پھراتے رہتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ایمان والا ہے۔ اگر سموتھلی بہتر انداز سے زندگی انسان کی گزرے تو اسے پتہ تو نہیں نہ چلے گا کہ یہ بندے کے اندر کتنا توکل موجود ہے، یہ تو جب آزمائش آئے گی، مشکل آئے گی، تب پتہ چلے گا ہاں یہ اللہ کو واقعتاً مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور کر دے تم میں سے کچھ کو شہید، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے اللہ ان کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ ان میں سے کچھ کو شہید کر دے، اور شہید کر کے بڑا اجر جو ہے وہ عطا کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ احد کے اندر مسلمانوں اگر تمہارا نقصان ہوا ہے تو اللہ کہیں ان کو پسند کرنے لگا ہے، بلکہ اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے 300 منافق نکلوا دیے، وہ تم پر واضح ہو گئے، پھر جو اس جنگ کے اندر اور کمزور لوگ تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے، اور جو لوگ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ ہاں اللہ محبت تم ہی سے کرتا ہے، ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَيُمَحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور الگ کر دے اللہ ان کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ آیت ہے، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ یعنی جنت جو ہے جس طرح ہم بانٹ رہے ہیں، اللہ قرآن میں جو تصور پیش کرتا ہے وہ مختلف ہے۔ اللہ کہتا ہے جنت میں پہنچنے کے لیے اپنی صادق الایمانی اللہ پر ظاہر کرنی ہوگی۔ تم ساری زندگی تمہاری گزر گئی، ساری زندگی اللہ کے کلام کو دیکھا ہی نہیں، پوری زندگی گزر گئی اللہ کے سامنے کبھی سر کو جھکایا ہی نہیں، زبان پہ استعمال کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز رکھی نہیں، اور پھر بھی نام مسلمانوں کا سا رکھنے میں تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو قرآن نے اس عقیدے کی یہاں پہ نفی کی ہے، اور دیکھا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو تم ایسے ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ہی گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آئے ہیں ثابت قدم رہنے والے لوگ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اب یہ انہی منافقین کو گویا کہا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تم موت کا سامنا کرتے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پس اب تم نے دیکھ لیا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ دیکھ رہے ہو، یعنی جب تک جنگ جو ہے اس کی اجازت نہیں ملی تھی تو بہت سارے لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے اللہ کے نبی ہمیں بھی جنگ کی اجازت ملنی چاہیے۔ تو جب جنگ سامنے آئی، تلواریں سامنے آئیں، واقعتاً ذبح ہونے کی کیفیت بن گئی،
تو وہ جو اس درجے کے ایمان والے لوگ نہیں تھے جیسے کہ صادق الایمان خلفائے راشدین وغیرہ ہے، تو وہ ڈر گئے، تو فرمایا تم باتیں تو کیا کرتے تھے، اب ذرا سامنے آئی ہے موت، تو اب معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ اس جنگ کے اندر ایک موقع یہ بھی آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، اور یہ وہاں پر ایک افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں تو بہت سارے صحابہ کرام، وہ بالکل ان کا دل جیسے ہے کہ وہ بالکل ہمت ہی ہار گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نام پر ان کے دلوں کی دھڑکن چلتی تھی۔ اب یہ جب پتہ چلا ہے تو وہ گھبرا گئے، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کتنے رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں، تو تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ اصل بات تو اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی پھر گیا الٹے پاؤں تو ہرگز نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جلد ہی اجر دے گا شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، اور نہیں ممکن کسی جان کے لیے مر جائے مگر اللہ ہی کے اذن سے۔ موت ایسے نہیں آ سکتی، اللہ نے ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ ہم دیتے ہیں اس میں سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی ہم اجر دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے جنگ کی تھی، تو فرمایا کہ جب تم پہلے ہی نہیں ہو، کتنے نبی گزرے ہیں، جنگ کی ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر انہوں نے ہمت نہ ہاری اس پر جو کچھ تکلیف انہیں پہنچی اللہ کی راہ میں۔ وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وَمَا اسْتَقَامُوا، اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اور نہیں تھی ان کی دعا مگر یہی کہ انہوں نے پکارا اللہ کو، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نہیں تھی ان کی دعا مگر یہی کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے ہماری زیادتی کو ہمارے کام میں، اور جما دے ہمارے قدم، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو عطا فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بدلہ اور عمدہ بدلہ آخرت کا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہنا مانو گے ان کا جنہوں نے کفر کیا، وہ تو تمہیں پھیر دیں گے الٹے پاؤں کفر کی طرف۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا حامی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بڑا ہی بہترین مددگار ہے۔ اب یہ کچھ سرزنش کی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی، جیسے یہ بات کہی کہ اب بھائی نا موت نظر آئی تو پیچھے ہٹے ہو، اب یہاں پہ ان کے ساتھ محبت کا انداز جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم عنقریب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے رعب۔ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس لیے کہ انہوں نے شریک کیا اللہ کے ساتھ اسے نہیں اتاری اللہ نے جس کے لیے کوئی دلیل۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَخُصُّونَهُم بِإِذْنِهِ،
اور یقیناً سچ کر دکھایا تھا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، تم خود ہی وہاں سے ہٹ گئے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کھڑا کیا تھا، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے باہم جھگڑا کیا فیصلے کے بارے میں، یعنی امیر جو تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہی رکو، لیکن بہرحال یہ لوگ چلے گئے، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے دکھایا تمہیں وہ جسے تم پسند کرتے تھے۔ بعد اس سے مال غنیمت سے تعبیر کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ فتح، کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم غزوہ بدر کے بعد آ چکی تھی، اصل یہ چاہتے تھے کہ فتح جو ہے وہ میسر آ جائے۔ منکم من یرید الدنیا، تو تم میں سے کچھ چاہتے ہیں دنیا کی فتح، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو صرف آخرت کے طلبگار ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور یقیناً اللہ نے معاف کر دیا تمہیں، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین پر بہت ہی فضل فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور جب تم اوپر چڑھے جاتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غزوہ احد پر گئے ہیں، باقی صحابہ کرام جو ہیں اس کیفیت میں کہ جب پوری طرح سے بگدڑ مچ گئی ہے تو وہ بھاگ رہے تھے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے بدلے میں پہنچایا تمہیں غم پر غم، لِكَيْ لَتَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یعنی وہ ماحول اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیولپ کر دیا جس کے اندر انتہائی مشکلات تھی۔ اور یہ بھی اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہتا ہے کہ سونے کو جلا کر کندن بنانا ہوتا ہے، تو یہ اس لیے تھا، جیسے وہ کہا ہے غالب نے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، اور مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسا ہو گئی۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس سے گزارا ہے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور نہ اس پر جو آ پڑے تم پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب بھرپور ان کی آزمائش ہو گئی تو ایک سمجھے کہ سکینت ہے کہ جو نازل کی ان صحابہ کرام پر، رسول اللہ کی جماعت پر، اور اس سکینت کے نتیجے میں کچھ عرصہ ہونے کے بعد یہ بالکل فریش ہو گئے، وہ غم کا جو بوجھ تھا وہ سارا کا سارا اتر گیا، اور زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان کے معاملات میں دوبارہ معاملات آسانی والے آ گئے۔ پھر اللہ نے اتاری تم پر غم کے بعد راحت، یعنی ایسی اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جو چھا رہی تھی ایک جماعت پر تم میں سے، فطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت ہی بے چین کر دیا تھا جنہیں ان کی جانوں کی فکر میں، یعنی مومنین کو تو وہ اونگ جو ہے اس سے وہ فریش ہو گئے، جبکہ جو منافقین تھے وہ کہا کہ اب یہ جو سستی سی آ رہی ہے تو کہیں اس کے اندر ہم قتل ہی نہ کر دیے جائیں۔ تو یہ گویا کہ منافقین اور مومنین کے درمیان جو فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ یظنون باللہ غیر الحق، اور وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے گمان۔ ظاہر ہے کہ آزمائش اتنی سخت ہے، اور جب آزمائش انسان پر سخت آتی ہے اور ایمان کا وہ لیول نہیں ہوتا کہ جو مطلوب و مقصود ہے، تو اس کے نتیجے میں بسا اوقات انسان کفری عقل میں بھی کہہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ منافقین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے بارے میں مختلف گمان جو ہیں وہ کر رہے تھے، جاہلیت والے گمان۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے۔ یہ وہ ہے کہ 300 منافقین تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے گئے تھے، کچھ لوگ اور بھی تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مدینہ المنورہ کے اندر مخصور ہو کے جنگ کرتے ہیں۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مشورہ نہیں نہ مانا، ہماری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ہماری بات مان لی جاتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جواب کیا دیا
کل ان الامر کلہ للہ، اے نبی فرمائیے کہ بے شک اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے جیوں میں جو وہ ظاہر نہیں کرتے نبی آپ کے سامنے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور کہتے ہیں اگر ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی آپ فرمائیے کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور نکل آتے وہ لکھا جا چکا تھا جن پر قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ گویا کہ حالات زندگی کے اندر، اور خاص طور پر وہ لوگ جو میدان عمل میں ہوں، ان کو تو اس اعتبار سے بڑا دل رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ایمان بالقدر جو ہے وہ مستحضر رہنا چاہیے کہ یہ مشکلات جو مجھ پر پڑی ہیں یہ پڑھ کے ہی لینی تھی۔ اگر میں کلمہ حق نہ بھی کہتا تو اس مشکل سے نہیں بچ سکتا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات سمجھائی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ جانچ لے اللہ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کر دے اسے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اب یہ قرآن نے بیان فرمایا کہ بزدلی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ بے شک جو لوگ پیٹ پھیر گئے تم میں سے اس روز جب دو جماعتیں باہم ٹکرائی ہیں، بلا شبہ ہلا دیا تو انہیں شیطان نے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی۔ یہ سمجھیے کہ بدعملی کی وجہ سے انسان کی جرت کے اندر بھی جو کمی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس قدر انسان کے اندر ایمان گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، توکل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایمان اور توکل بالکل سمجھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جتنا یہ ڈیپلی ایمان ہوگا اتنا ہی توکل زیادہ ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بزدلی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، پھر انسان کلمہ حق کہنے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً معاف کر دیا اللہ نے انہیں۔ ان اللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا تحمل والا ہے۔ اب سوال مکمل کر لیں تو سورہ آل عمران کی 155 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ نزید یہیں سے 8 تراویح ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا سیکشن جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔